یقیناً یہ علی سے محبت کا سلسلہ ہمارا کوئی اس دنیا کا نہیں ہے، اور یہ محبت کا سلسلہ ازلی سلسلہ ہے، اس لیے کہ محبت حادثاتی نہیں ہوتی، اور جو محبت حادثاتی ہوتی ہے وہ حادثے سے شروع ہوتی ہے اور حادثے پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو محبت ازلی ہوتی ہے اس کا حدود اربع ابد سے بھی آگے جاتا ہے، اور اگر کوئی غرض کی محبت ہوتی ہے تو صرف دو آمنے سامنے والوں میں محبت ہو جاتی ہے، لیکن علی سے محبت اتنی وسعت عطا کرتی ہے، اتنا پھیلاؤ دے دیتی ہے کہ علی سے محبت کرنے والے کو ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو علی سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان سے بتائیے کہ دنیا میں لسانیت بھی پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں مذہبیت بھی پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں قومیت بھی پھیلی ہوئی ہے، جب آپ الگ ہٹ کر کبھی کسی لسانیت پر بات کرتے ہیں، قومیت پر بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی گوشہ نفرت کا آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ تیرا نام محب علی ہے تو نہ لسانیت رہتی ہے نہ قومیت رہتی ہے، سب ایک معاشرے کے ہو جاتے ہیں، پھر سب ایک تہذیب کے ہو جاتے ہیں، پھر سب ایک تمدن کے ہو جاتے ہیں، پھر سب کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، علی 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 علی، پھر ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ تو جملہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علی نے اپنی محبت، اپنی انسیت، اپنی چاہت، اپنے قرب، اپنی مودت کے ذریعے سے ایک ایسی دنیا بسائی ہے کہ اس دنیا میں جو آ جائے، اس دنیا میں جو آ جائے تو یہاں سے جب تربیت پا کے نکلے گا تو کوئی قمر بن جائے گا، کوئی سلمان بن جائے گا، کوئی ابو ذر بن جائے گا۔ سلامت رہے آپ نے چار مصروں میں میری وہ بات کہہ دی کہ جو میں اتنی دیر سے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محبت کا معیار ہے علی، محبت کا معیار ہے علی، اور ہمارا نقطہ اتحاد بھی علی ہے، نقطہ اتحاد بھی علی ہے۔ تو علی نے ایک ایسی محبت کی دنیا بسائی ہے کہ جس دنیا میں ہر ایک فرد بسنے والا ایک ایک ملک کا وارث ہے، اپنے اندر ایک دنیا بسائے ہوئے ہے، اپنے اندر ایک علی کی محبت کی دنیا بسائے ہوئے ہے، اور یہ علی کی محبت، میں پھر پلٹتا ہوں اپنے جملے پر، یہ ازلی ہے، یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اور میں نے کہا نا کہ حادثاتی محبت حادثے سے شروع ہوتی ہے، حادثے پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یقیناً علی کی محبت ہمارے دلوں کو بھی جوڑے ہوئے ہے، ہماری روحوں کو بھی جوڑے ہوئے ہے، اور خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ علی سے رشتہ ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے کہ خون کا رشتہ ہے یا نہیں، ہاں علی سے رشتہ ہے تو پھر ہر رشتہ ہمارا رشتہ، پھر ہر نسب ہمارا نسب ہے، پھر ہر شجرہ ہمارا شجرہ ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، علامہ اعجاز حسین زیدی صاحب، محمد علی شاہ صاحب اور ہمارے شان حسین صاحب علامہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں، اور ہمارے دبیر شاہ صاحب مولانا مبارک صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں اور کہنے میں حق بجانب بھی ہیں، اور اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے بند نہیں ہوتے، یہ دروازہ کسی امام بارگاہ کا نہیں، یہ محبت علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، محبت علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علی کی محبت بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، جسے چاہیے لے جائے،
اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ علی کی محبت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. جو چاہے علی سے محبت کرے، جو چاہے علی کے قریب آ جائے، جو چاہے علی سے محبت کا دعویٰ کرے. علی کی محبت کسی کو روکتی نہیں ہے، صرف شرط علی کی محبت مانگتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ شجرہ پاک ہونا چاہیے، نسب پاک ہونا چاہیے. کوئی نامعلوم روکا ہے میں نے جان بوجھ کے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. نامعلوم 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 بہت ہوتا ہے نا، وہ نامعلوم دہشت گرد تھے، نامعلوم وہ تھے. تو اب میں نامعلوم دہشت گرد ہٹا کے ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں. کوئی نامعلوم نسب والا یہاں آ نہیں سکتا. کوئی شجرہ نامعلوم والا یہاں آ نہیں سکتا، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اور اجازت کا سب سے بڑا پاس ہے اور کارڈ ہے صحیح نسب، صحیح شجرہ، صحیح خون، پاک خون. یعنی یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی یہ علی والے بیٹھے تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم نہ کرتے یہ باتیں اگر رسول نے نہ کی ہوتی. یہ طرح آخری آدمی تک گفتگو شروع ہو چکی ہے. ہم یہ باتیں نہ کرتے اگر رسول نے نہ کی ہوتی. صحیح ستہ میں کم از کم 4 کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ حدیث من عن جوں کی تو لکھی ہے. جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ علی سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا، جو پاک طینت نہ ہوگا، اور علی سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث پیغمبر کو ارشاد کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کم از کم 1400 سال. 1400 سال. حدیثیں سینکڑوں پیغمبر نے ہزاروں ارشاد فرمائی ہیں. میں ایک حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ حدیث میں نے کہہ دیا کہ آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ علی تم سے منافق دشمنی رکھے گا، مومن تم سے محبت رکھے گا. اور پھر علی نے اس جملے کو آگے بڑھایا تھا کہ جب ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے مولا نے اس جملے کو اور مزید وسعت دی. کہا کہ اگر میں مومن کو، اپنے چاہنے والے کو اتنا ماروں کہ مار کے اس کی ناک کاٹ دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے دشمنی کر، تو مومن مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اور کہا منافق کے سامنے پوری دنیا کے خزانے پھینک کر کہوں مجھ سے محبت کر، وہ محبت نہیں کرے گا.